اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اور وہ دوزخی کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ یہ دوزخی جب جہنم میں ڈال دیا جائیں گے تو پھر بہت زیادہ افسوس کریں گے کہ کاش ہم جو ہے پیغمبروں کی بات مان لیتے اور قرآن کی بات مان لیتے تو آج ہم جو ہے دوزخیوں میں نہیں ہوتے۔ اوکے، کنزرویشن میجرز، واٹ آر دا ریسورسز وی کین، وہ کون سے ریسورسز ہیں جس کو ہم بچا سکتے ہیں؟ تو دو قسم کے آپ کے پاس ہیں، ڈائریکٹلی تھرو ہیومن پاپولیشن کنٹرول ریڈیوسنگ اینڈ پاپولیشن، انسان خود جو ہے نا اپنے آپ کو وہ کرے تو اگر آبادی کم ہوگی تو اخراجات کم ہوں گے اور ہمارے پاس ریسورسز زیادہ ہوں گے۔ دوسرا ہے ڈائریکٹلی تھرو کنزرونگ نیچرل ریسورسز، جو آپ کے پاس نیچرل ریسورسز ہیں ان کو آپ نے احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ سیونگ ارتھ، ہم زمین کو اپنی جو جس پہ ہم رہ رہے ہیں اس کو کیسے سیو کر سکتے ہیں، اس کے چند ایک پوائنٹ ہیں، یہ دیکھ لیں۔ نمبر 1، وی کین سیو آور ارتھ بائی سیونگ ٹریز، نیچرل ویجیٹیشن، واٹر اینڈ نیچرل ریسورسز۔ ہمارے پاس جو پانی موجود ہے اس کا زیادہ استعمال نہ کریں، ہمارے پاس جو ویجیٹیشن ہے یعنی کہ فروٹ اور جو سبزیاں ہیں ان کو زیادہ استعمال نہ کریں، یعنی کہ بہت سارے ایک گھر میں سے فار ایگزامپل 1 کلو سبزی کافی ہے اور آپ 3 کلو اٹھا کے لے کر آئے ہیں تو وہ 1 کلو تو آپ نے استعمال کر لی، باقی 2 کلو آپ کے پاس ضائع ہوگی، سڑ گئی، گل گئی، تو یہ نقصان ہے۔ نمبر 2، وی شوڈ اسٹرکٹلی فالو آل دا پاسبل میجر ٹو کنٹرول دا انوائرمنٹ پالوشن آف اینڈ گلوبل وارمنگ۔ ہم جو فیکٹریز وغیرہ لگاتے ہیں تو فیکٹریز بھی ایسی ہیں، کم سے کم فیکٹریز ہوں گی اور آبادی سے دور ہوں گی اور اس میں اچھی کوالٹی کی مشین ہوگی، کیونکہ ان فیکٹری سے انوانٹیڈ گیسز پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن ڈائی آکسائڈ اور اس کے آکسائڈ، یہ انوائرمنٹ میں آ کے ہمارے ایئر کو پالوٹ کرتے ہیں۔ تو اگر فیکٹریز کم ہوں گی اور آبادی سے دور ہوں گی تو اس سے کیا ہو جائے گا، ہمارا جو ارتھ ہے وہ سیف ہوگا، کیونکہ جتنی زیادہ فیکٹریز ہوں گی تو اتنی ہی زیادہ گیسز پروڈیوس ہوں گی اور اتنی ہی وہ زیادہ گیسز، یہ تمام گیسز کاربن ڈائی آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ، یہ پانی میں، یہ ایٹماسفیئر میں مل کر کیا کرتی ہیں، یہ ہمارے ایٹماسفیئر کو ایسیڈک کر دیتی ہے۔ جب ایسیڈک کرتی ہے تو وہ اگر بارش کے پانی کے ساتھ مل کر پودوں میں جائے گا وہ تو وہ پودے خراب ہوں گے، اور اگر آکسیجن ساتھ مل کر ہماری باڈی کے اندر ان دا فارم آف واٹر ویپرز تو وہ آکسائڈ ہمارے لیے جو ہے ٹھیک نہیں ہے صحت کے لیے۔ اب چیسٹ انفیکشن اور بیماریاں آئیں گی۔ ایک اور اسٹیپ ہم لے سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنی زمین کو سیو کرنا چاہتے ہیں، بچانا چاہتے ہیں فار لانگ ٹرم، ایوری ون شوڈ پلانٹ مور ٹری ان دا سراؤنڈنگ ایریا۔ اب ہم چونکہ پاکستانی ہیں، ہم نے یہیں رہنا ہے، تو ہمارے لیے ایک گرین پاکستان چاہیے، ایک بیوٹیفل پاکستان چاہیے، ایک خوبصورت پاکستان۔ خوبصورتی کس سے آئے گی؟ اگر ہر شخص ایک پودا بھی لگا لے بس۔ یہ حکومت جو ہے اس پہ بہت زیادہ زور دیتی ہے کہ ہم نے اتنے پلانٹ لگائے، تو اس میں آپ بھی حصہ اپنے گھر میں ایک پلانٹ لگا لیں یا باہر ایک پلانٹ لگا لیں، کوئی پودا لگا لیں، اس سے گرینری آئے گی تو کیا ہو جائے گا، آکسیجن زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے، خوبصورتی زیادہ ہوگی اور ہماری جو ارتھ ہے وہ اچھی نظر آئے گی اور فیوچر کے لیے فائدہ ہے، نہ کہ ہم کاٹیں۔ پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا نا، ہم کیا کرتے ہیں، ریورس کرتے ہیں جناب، درختوں کی کٹائی شروع کر رہے ہیں۔ بھائی کیا بزنس کرنا ہے، لکڑی کا بزنس کرنا ہے، لکڑی کا بزنس تو بے شک کریں، لیکن اگر آپ ایک جنگل کاٹ دیتے ہیں تو اس میں آپ نے ساری جو ہے نا ہیبیٹاٹ ختم کر دی اینیملز کی اور پلانٹ کی۔ ایک اور، سیونگ دا نیچرل ریسورسز آف الیکٹریسٹی، واٹر شوڈ بی سپورٹڈ اینڈ پروموٹڈ۔ ہم روزانہ بجلی استعمال کرتے ہیں، ہم روزانہ پانی استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے پاس اور بھی چیزیں ہیں جو ہم ڈیلی استعمال کرتے ہیں، تو ان میں یہ 2 چیزیں، بجلی ہو گیا، گیس ہو گیا یا واٹر ہو گیا، تو ہمارے ڈیلی کے یوزز ہیں۔
تو اس کو بھی کم سے کم اگر استعمال کریں جتنی ریکوائرڈ ہے، تو اس سے کیا ہوگا، ہمارے پاس پانی کی بچت ہوگی، ہمارے پاس بجلی کی بچت ہوگی، اور وہ فیوچر میں ہم استعمال کریں گے یا ہماری اولاد استعمال کرے گی یا ہمارے بعد آنے والے لوگ استعمال کریں گے، تو پاکستانی میں استعمال ہوگا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، نہانا ہے جناب، غسل کرنا ہے تو جناب بس شاور کے نیچے کھڑے ہو گئے اور کھڑے رہے جناب، خوب پانی بہا دیا جب تک آپ بالکل ٹھنڈے نہیں ہو جاتے، اور ایک بالٹی سے آپ نہا دے سکتے تھے، اور اب جو ہے آپ 4 5 بالٹی جو ہے۔ اسی طرح ایک کمرے میں پنکھا کھلا ہوا ہے تو کھلا ہوا ہے، بس پورے دن کھلا رہے گا بھائی۔ جب آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو اور وہ تو اس وقت پنکھا ٹھیک ہے، آپ کی ضرورت ہے۔ بعض گھر ایسے اے سی صبح لگا دیتے ہیں نا، بس پورا دن اے سی چلتا رہتا ہے۔ نہیں بھائی، جب سونے کا ٹائم ہے یا جب آپ کے پاس آپ ریسٹ کرنا چاہتے ہیں یا بہت زیادہ سخت گرمی ہے، اس وقت آپ اے سی لگا لیں۔ نہیں ایک ایک گھر میں جو ہے 5 6 اے سی لگے ہوئے، اور تو کیا وہ تو بجلی استعمال ہو رہی ہے، بل بھی زیادہ آئے گا۔ اس کے بعد جو ہے نا، اب تو ماشاءاللہ جو ہے نا اس حکومت نے بجلی جو سے اتنی مہنگی کر دی ہے کہ 1 یونٹ کہاں تک پہنچائے، تو لیکن لوگ استعمال کر رہے ہیں، لوگوں کو پرواہ نہیں ہے۔ بعد میں انہی لوگوں کو جو ہے نا بجلی نہیں ملے گی۔ تو ان چیزوں کو، پانی کو بچانا ہے، الیکٹرسٹی کو بچانا ہے، گیس کو بچانا ہے، اتنا استعمال کرنا ہے جو کہ آپ کی ضرورت ہے۔ کمرے سے جا رہے ہیں، پنکھا بند کر لیں، رات کو اور دن میں جو بہت سخت گرمی ہوتی ہے اس وقت اے سی لگائے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ پورا دن اے سی لگا ہوا جناب، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح اوکے بیٹا۔ ہاؤ ٹو میک اور ارتھ اے بیٹر پلیس ٹو لیو، ہم اپنی اس زمین کو کس طرح اچھا بنا سکتے ہیں۔ تو یہ چند ایک پوائنٹ ہیں، اس کو ذرا غور سے دیکھتے جائیں، آپ کی بک میں بھی لکھے ہیں۔ ڈومیسٹک اینڈ ادر سالڈ ویسٹ should not be dumped at open place۔ ہمارے گھر میں جو کچرا جسے ہم کہتے ہیں، جو ویسٹ ہے جو ہم نے استعمال کر لیا، تو اس کو جو ہے کھلی فضا میں جا کے گھر کے سامنے یا دوسرے گھر کے سامنے یا جا کے پارک کے سامنے یہ نہیں کرنا ہے۔ اس کے 2 نقصانات ہیں۔ ایک تو آپ جس کے گھر کے سامنے جا کے ڈال رہے ہیں تو اس کو تکلیف، اگر آپ اپنے گھر کے سامنے ہی ڈال رہے ہیں تو اس سے تو اسمیل آئے گی اور اس سے جرمز کریٹ ہوں گے اور بہت ساری بیماریاں ہوں گی، تو ایسا نہیں کرنا۔ ہمارے حیات آباد میں تو الحمدللہ بہت اچھا سسٹم ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے پاس گھر پہ ڈسٹ بن ہوتا ہے، جو بھی آپ کے پاس ہے وہ ویسٹ آپ اس کو رکھ لیں اور اس ڈسٹ بن میں ڈال لیں، اور ہر روز صبح وہ کچرے والا آتا ہے اس کو دے دیں، وہ آپ کا جو کچرا لے جائے گا۔ یہ پراپر طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے وہ ڈسٹ بن اٹھایا اور جا کے دوسرے گھر کے سامنے یا باہر جا کے پھینک دیا اپنے گھر کے سامنے، تو آپ اپنے پاکستان کو، اپنے گھر کو اور اپنے ایریا کو گندا کر رہے ہیں۔ نمبر 2، یوز آف بائیسائیکل فار شارٹ ٹریولنگ۔ ہم میں جو ہے نا ایک اور وہ ہے ہر شخص میں کہ وہ کیا کرتا ہے، اس کو جو ہے نا جلدی پڑی ہوتی ہے، تو چھوٹی سی مطلب قریب ہی جانا ہے، گاڑی نکال لی جناب، موٹر سائیکل نکال لی، تو بہتر یہ اگر جگہ دور نہیں ہے تو آپ پیدل چلے جاؤ، 5-10 منٹ زیادہ لگ جائیں گے۔ پیدل نہیں جا سکتے، سائیکل پہ چلے جاؤ، فیول بچ نہیں، ہر مارکیٹ جانا ہے موٹر سائیکل، اور قریب جانا ہے دوست کے پاس موٹر سائیکل۔ تو جب آپ پیدل چلیں گے اور یا سائیکلنگ کریں گے، اس کے 2 فائدے ہیں، فیول کی بھی بچت اور آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی۔ نمبر 3، سلفر اینڈ لیڈ فری فیول شوڈ بی یوزڈ۔ ہم گاڑیوں میں پیٹرول ڈلواتے ہیں، پیٹرول مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ ایسا پیٹرول جس میں لیڈ اور سلفر نہ ہو وہ پیٹرول ڈلوائے، تھوڑا سا مہنگا ہوگا لیکن وہ کیا کرے گا، وہ جو ہے نا وہ گاڑی جو ہے نا زیادہ دیر تک چلے گی اور دھواں نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ سستا پیٹرول استعمال کر رہے ہیں جس میں سلفر اور لیڈ موجود ہوگا، تو یہ سلفر اور لیڈ آکسائڈ پھر ایٹماسفیئر میں آ جائیں گے اور وہ بہت ساری بیماریوں کا پیش خیمہ بن گے۔ ایک اور، ڈسپوز آف گاربیجز ان ٹائم اینڈ ان اے پراپر وے۔ یہ والا اور تقریباً یہ والا پوائنٹ ایک ہی جیسا ہے۔ جو آپ کے پاس کچرا گھر میں ہے اس کو ٹائم ٹو ٹائم
روزانہ جو ہے گھر کا کچرا جو ہے کچرا والے کو حوالے کرو. یہ نہیں کہ آپ پورے ایک ہفتے کچرا جمع کر رہے ہیں اور گھر میں ایک وہ جگہ بنی ہوئی ہے تو وہاں پہ جس طرح میں نے بتایا نا بیماریاں کریٹ ہوں گے اور بہت سارا, تو روزانہ کچرے والا آتا ہے تو روزانہ گھر سے جو کچرا نکالیں. اگر آپ جمع کریں گے پورے ہفتے کا تو یہ جو سا ہے نا, اور پراپر طریقے سے باقاعدہ شاپنگ بیگ ملتے ہیں, 1 روپیہ 2 روپے کا شاپنگ, تو اس میں آپ نے کچرا گھر کا ڈال لیا, اس کو کر کے اور باہر اپنے گیٹ کے پاس رکھ دیا, کچرے والا آ کر لے جاتا ہے. اسپیشل فلٹر شوڈ بی انسٹالڈ ان دا چمنی فار انڈسٹریز. ہمارے جو کارخانے ہیں ان میں بڑی بڑی چمنیز لگی ہوتی ہیں اور ان چمنیز سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور سلفر ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن کے آکسائڈ, یہ چند ایک گیسز ہیں, کاربن مونو آکسائڈ, کاربن ڈائی آکسائڈ, سلفر ٹرائی آکسائڈ, سلفر ڈائی آکسائڈ, اسی طرح نائٹروجن کے ڈائی آکسائڈ اور ٹرائی آکسائڈ اور نائٹروجن پینٹا آکسائڈ, یہ اس کارخانوں کے چمنی سے, چمنی کیا آپ کے پاس ایک وہ ہوتا ہے چبوترا سا ہوتا ہے جہاں سے وہ گیسز نکل رہی ہوتی ہیں, تو اس چمنی کے اوپر فلٹر لگا دیں تاکہ یہ جو آپ کے پاس گیسیں نکل رہی ہیں یہ کم مقدار میں لگے اور فلٹر ہو کے نکلے, اور یہ ساری گیسز پوائزنس ہیں تو ان کو منیمائز کیا جائے, یا یہ گیسز جو نکل رہی ہے ان کو آپ ٹریپ کریں اور ٹریپ کر کے کوئی پروڈکٹ بنا لیں. اس سے کیمسٹری ہے نا سارا, نائٹروجن کو آپ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اس کو آپ اکٹھا کر لیں اور اس کے ساتھ سوڈیم ملا دیں, سوڈیم کاربونیٹ آ جائے گا, کیلشیم کاربونیٹ آ جائے گا. تو اس طرح ان کو اس جو پروڈکٹ ہے انڈسٹریز کا اس کو کنورٹ کر لیں کسی اور پروڈکٹ پہ جو یوزیبل. ٹری شوڈ بی گرون along the road. اوکے, ٹری شوڈ بی گرون along the road side. جب ہم کوئی روڈ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اس سائڈ پر, رائٹ اور لیفٹ سائڈ پر جو ہے اگر پلانٹیشن کر دی جائے تو اس سے آپ کے پاس روڈ بھی خوبصورت لگے گی اور سایہ بھی ہو جائے گا, پرندوں کا بھی ہیبیٹاٹ ہو جائے گا. اب ہمارے یہاں پہ ابھی BRT بنی, آپ کو پتہ ہے, تو BRT جب بن رہی تھی تو پشاور تو چھوٹا سا شہر ہے, تو اس میں جو ہے تمام درخت سارے کاٹ دیے گئے, تو آکسیجن کی کمی ہوگی پشاور میں, گرینری کی کمی ہوگی. چلو ایک پروجیکٹ تھا, اس کو کرنے کے لیے یہ مجبوری تھی, کاٹنا پڑا, وہ کاٹ لیے. اب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اب رائٹ اور لیفٹ سائڈ پر پلانٹیشن کی جائے تاکہ یہ BRT اور بھی خوبصورت ہو جائے. اور اب تو جگہ بھی نہیں ہے نا, کیونکہ پہلے تو یہ حیدرآباد کی جو روڈ ہے پہلے کافی کھلی تھی, اب ذرا تنگ ہوگی, لیکن جہاں جہاں جگہ ہے وہاں پر حکومت کو چاہیے اور ہمیں خود بھی چاہیے کہ 1 درخت 2 درخت یا کوئی ایسا وہ لگا دے تاکہ جو سے گرینری ہو. ڈیفارسٹریشن شوڈ بی اوائڈڈ. جنگلات کی کٹائی پر حکومت کو چاہیے کہ بالکل پابندی لگا دے, کیونکہ اگر جنگلات کٹتے رہے آبادی تو بڑھتی چلی جائے گی. تو جنگلات کٹنے سے گرینری ختم ہو رہی ہے, اینیمل ختم ہو رہے ہیں, آکسیجن کی کمی ہوگی, بارشوں کی کمی ہوگی, پانی کی کمی ہوگی, یہ سارے اس کے نقصانات ہیں. تو اس پر مکمل پابندی لگا دینی چاہیے. تو اب آبادی تو بڑھتی چلی جائے تو لوگ کہاں آباد ہوں گے, وہاں لوگوں کو وہاں پر کنسٹرکشن کرنی چاہیے جہاں پر جنگلات نہ ہوں, صحرا ہوں, اور وہاں پہ سسٹم لگا دیا جائے سارا, تو یہ ہو سکتا ہے. ریسائکلنگ آف ویسٹ مٹیریل شوڈ بی انکریج. ہمارے پاس جو کچرا جو رہ جاتا ہے, جو انوانٹیڈ مٹیریل ہے, وہ انوانٹیڈ مٹیریل جو ہے نا اس کو ہم کسی کیمیکل ری ایکشن کے نتیجے میں کچھ پروفیٹیبل پروڈکٹ بنا سکتے ہیں, اور یہ کام جو کیمیکل انڈسٹریز ہے وہ کر سکتی ہیں. تو کون سی چیز, پلاسٹک ہے بہت سارے پلاسٹک کے الگ کر دیا جائے اور انہیں پلاسٹک کو دوبارہ یوز کر کے نئے پلاسٹک بیگ بنا دیا جائے یا نئے کھلونے وغیرہ بنا دیے جائے. تو اس طرح یہ آپ کا جو سا ہو گیا چیپٹر سارا مکمل ہو گیا. بیٹا آپ نے جو سا ہے ایکسرسائز ساری خود کرنی ہے اس میں, اور فل ان دی بلینک سارا وہ کرو. اور اگر اس چیپٹر میں کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں, پھر ہم اس پہ ایک اور ویڈیو بنا کے جو سا اس چیپٹر کو فائنل کر لیں گے. اس کے نوٹس بھی آپ کے پاس اویلیبل ہیں, نہیں اویلیبل ہیں تو آ کے اسکول سے لے لو اور اس کو یاد کرنا شروع کر دو. تھینک یو ویری مچ.